لے لے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہے. ہاں نیت ارادے انسان کرتا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ برکت اس میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور یہ کام لے رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کے صاحبزادے جن کے نام پر یہ ہے جو کہ خود اسی بیماری میں جن کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں ان سب کی نسلوں کے لیے یہ کار خیر ہے. یہ دنیا امتحان ہے. سب لوگ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے. یہ بس یاد آ جائے تو سب چیز ہو جائے کہ یہ عارضی جگہ ہے, اس کا امتحان دینا ہے. جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, جن کو یہ یاد ہے اور وہ پھر آگے کی تیاری کرتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں تو خوش نصیب لوگ ہیں. تو میں آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ بہت زیادہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ ان چند لمحات کو میں وٹنس کر سکوں. تھیلسیمیا کے حوالے سے اس مرض کو روکا جا سکتا ہے. ہماری لاپرواہی اس قوم کی کہہ لیں, حکومتوں کی کہہ لیں کہ پتہ ہے کہ بھئی 2 مائنر جب جو ہے ان کی آپس میں شادی ہوگی ان سے جو بچے کی پیدائش ہوگی وہ میجر ہوگا. اور 12 یہ والی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے اسلام آباد میں بھی اس کی ابھی پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ بہت بھرپور انداز میں اس والی بات کی بات ہوئی کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جو پورے ملک میں نہ کہ صرف لاگو ہو بلکہ امپلیمنٹ اس کو کرایا جائے, بائی فورس کرایا جائے اس کو امپلیمنٹ, اور اس میں آسان کر لیں اس کو. ہمارے معاشرتی جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے اس کو اور آسان کر لیں کہ بھئی آپ کمپلسری کر لیں نکاح سے پہلے جو لڑکا ہے اس کا ٹیسٹ کرانا کمپلسری کر لیں, لڑکی کا ٹیسٹ نہ کرائیں. اگر لڑکا مائنر نہیں ہے, وہ اس کے اندر مائنر نہیں ہے تو پھر لڑکی کے ٹیسٹ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ آپ کے ہاں جو بیریئرز ہیں, سوشل بیریئرز ہیں, وہ بیریئرز جو ہیں وہ اس کو بھی اوور کم کر لیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی لڑکا شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ مائنر آ گیا, پھر آپ جو ہے وہ لڑکی کو ٹیسٹ کرائیں کہ خدا نخواستہ کہیں وہ بھی تو مائنر نہیں ہے, تب جا کر آپ کسی ایک اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. پھر احتیاط کی جا سکتی ہے, پر نہیں کریں وہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے قوم کو. اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے سامنے اس جیسے ننھے منھے معصوم بچے پیدا کریں گے, آپشن ہونے کے باوجود ان کو تھیلسیمیا کا مریض بنائیں گے, اپنے سامنے ان کو مرتبہ سے سکتا ہوا دیکھیں گے. یہ کیا نیچر ہے, یہ کیا بات ہے. یہ تو لوگوں کو, سب لوگوں کو اس میں بہت فورتھ کمنگ ہو کر اس کام کو, بھئی سرکار اگر نہیں بھی کر رہی ہے تو بھئی آپ کی زندگی ہے نا, آپ کا مسئلہ ہے, نالج ہے, سب چیزیں ہیں, کروانا چاہیے, لوگوں کو کروانا چاہیے. اور بار بار کہنے کی ضرورت ہے, بار بار بولنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے اویئرنیس. پاکستان اتنا بڑا جو, اور پھر الگ الگ جو ہے وہ ہمارے ہاں رسومات ہے. تو ایک تو یہ والی بات. دوسری بات مجھے نہیں پتا تھی یہ بات, مجھے ابھی پچھلے وزارت کی ذمہ داری ملنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ جو ہمارے پاس ہوٹا ایک ادارہ ہے جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے. آرگن ٹرانسپلانٹ اگر کہیں سے کسی کو ہونا ہے تو اس آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کی جو پرمیشن ملنی ہے, NOC ملنی ہے, وہ ہوٹا دیتا ہے. اس کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے کافی اس کے لیے. اب اس آرگن ٹرانسپلانٹ کا جو قانون بنا ہوا ہے, ہوٹا کے جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں, اس میں یہ بون میرو بھی ڈال دیا گیا. یہ بون میرو ڈال دے. اب بون میرو اچھا یہ کیوں اس کی لائسنسنگ کی یا اس کی ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی کاروبار نہ بن جائے, یہ نہ بن جائے کہ لوگ اپنے آرگنز بیچنا شروع کر دیں اور بیچاریاں غربت کی وجہ سے اور امیر لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیں. یہ اس وجہ سے کہ جو آپ کا ڈونر ہے آپ کے گھر کا ہونا چاہیے, آپ کا ہونا چاہیے, تاکہ یہ اس کا کاروبار نہ بنے. بیسک یہ کہ اس کا کاروبار, اس لیے اس کی ریگولیشن کی ضرورت تھی, ورنہ اس کی کوئی ریگولیشن کی ضرورت نہیں تھی. تو اس حساب سے جب یہ قانون بنا اور ادارہ ہمارے پاس ہے, چاہے کہیں بھی ہو, اس میں یہ بون میرو بھی ڈال دیا گیا. بون میرو دیکھیے اس تھیلسیمیا کے دو ایسپیکٹ. ایک تو آپ زندگی بچا رہے ہوتے ہیں, بلڈ لگا کر ان کو لگانا ہے بلڈ بچوں کو.
پھر اگر ان کا علاج پرماننٹ کرنا ہے تو وہ بون میرو ہے جس سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد اس بچے کو پھر جو وہ پھر بچہ اس کو خطرے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی زندگی بچ جاتی ہے. 50,000 میں اگر آپ باہر چیک کریں گے اوپن اس میں لوگوں میں تو کوئی ایک میچ کرتا ہے, لیکن فیملیز ہی میچ کر جاتی ہیں, زیادہ تر فیملیز میچ کرتی ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ تھا کہ بھائی کہیں اس کی تجارت شروع نہ ہو جائے, اس کا کاروبار نہ بن جائے, وہ ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ تو 50,000 لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو ایک کا میچ کرے گا بون میرو. تو وہ خطرہ نہیں ہے کہ بھئی باہر اس کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی. تو جب باہر خرید و فروخت شروع نہیں ہے تو پھر اس کو اس لا میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی بون میرو کو, کیونکہ اس سے جو وہ ڈیلیز ہو رہی ہیں. اس کی پرمیشن کو ملنے میں ایک آرگن ٹرانسپلانٹ کی جو پرمیشن ہوتی ہے اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے چیک کر کے وہ 2-2.5 مہینے کا ٹائم بن جاتا ہے. 2-2.5 مہینے میں جا کر اس کو جو ہے اس کی پرمیشن آتی ہے وہاں پہ. بون میرو تو جو ہے وہ جسٹ لائک کا بلڈ ہے کہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ لے کے بلڈ لگانا ہوتا ہے. بون میرو تو یہ ہے, اس میں 2-2.5 مہینے لگنا ایک بچے کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل تھا. تو آپ کو میں آپ کو پہلے تو میں نے پرابلم بتائی, یہ مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات وزارت کی ذمہ داری سے پہلے. یہ ہوگی سال سے, اس سے پہلے بھی لوگ ہوں گے, اینی ویز میں اس پہ نہیں جاتا. تو مجھے جب یہ, اور میں نام لیتا ہوں کہ بہت بڑے سرجن ہیں, ریٹائرڈ جنرل ہیں, ان کا نام جنرل پرویز ہے جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی سینٹر چلا رہے ہیں. اور ابھی ان کو سندھ حکومت نے گمبٹ میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے اقبال بھائی. وہ بیسکلی انہوں نے مجھے یہ ایشو کو وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا, میں نے اپنی ٹیم کو جب چیک کیا تو ہاں ایسا ہے. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم نے جن لوگوں کو معلومات تھیں انہی سے اس لا کی امینڈمنٹ بنوائی ہے, اور آج ہم اس کو اپنا حصہ بنا چکے ہیں. اب جو ہے وہ اس بون میرو کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اب آپ کو نارمل آرگن کی طرح پرمیشن لینے کی ضرورت, صرف آپ ایک ہاسپٹل اطلاع دے دیں کہ ہم یہ بون میرو کر رہے ہیں, صرف تاکہ وہاں پر ریکارڈ ہو. کوئی پرمیشن لینے کی اس کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے, ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو آپ کو وہ بہت بڑی تکلیف جو ہوتی تھی اس سے ہم نے اس کو نکالا. دوسری بات جو ہے وہ 1 لاکھ بچے ہیں, ہر مہینے ہر سال ہم 6-7 ہزار بچوں کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر حال میں اویئرنیس کے ساتھ اس کو مسٹ کرنا پڑے گا کہ نکاح سے پہلے لڑکے کا ٹیسٹ ہونا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جانی چاہیے, مسٹ ہو. جو یہ نہیں کر رہا وہ کرائم کر رہا ہے, جو یہ نہیں کر رہا ہے وہ کرائم کر رہا ہے, وہ پھر قاتل ہے ان بچوں کا, وہ اپنے بچے کا قاتل ہے. وہ جو اس سے وہ اس لاپرواہی کے بعد جو پیدائش ہو رہی ہے اور جو بچہ ہے, کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے, وہ شخص وہ ذمہ دار ہے, وہ فیملی ذمہ دار ہے.